تھوڑا سا چند ایک منٹ چاہیے سینیٹر صاحب کی بات پر کہ سینیٹر صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں اور اتنے دکھی دل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اتنی لوگ مارے گئے کراچی میں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے اس کے اوپر، اور اس میں تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی طلب کیا ہے جو ان کا استحقاق ہے اور ہونا چاہیے بالکل۔ ہم اس شہر میں 25 برس سے 80% مینڈیٹ رکھتے ہیں، یہاں کی عوام ہمیں 9 الیکشنز میں مسلسل 80% مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہمیں اپنا نمائندہ تسلیم کرتی آئی ہے اور انہوں نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ جتنا دکھ ہمیں ہے شاید کسی کو نہ ہو، میرے بھائی ہیں، اگر میرے گھر سے جنازہ اٹھے گا تو سینیٹر صاحب کو دکھ ضرور ہوگا، میں مانتا ہوں اس بات کا، مگر جس کے دل پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ تو کوئی بھی یہاں یہ بات نہیں کرتا، اگر کراچی میں خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ریسیونگ اینڈ پر MQM ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم پچھلے 25 برسوں سے 80% مینڈیٹ کے مالک ہیں اور دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے۔ میں یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کوئی پرسکرائبڈ پالیسی نہیں ہے کسی کی بھی، اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اصل میں دکھ تو ان کا ہی ہے۔ اب جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ، اس سے پہلے یہاں آئیں، اسی بات سے مجھے ذرا ایک یہ بات بھی بتا دیجیے گا، 80% لوگوں کا آپ مینڈیٹ رکھتے ہیں، کراچی سے آپ کو سالوں سال سے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور اس اعتماد کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ پہ ٹارگٹ کلنگ، ٹارگٹ کلنگ پہ ٹارگٹ کلنگ، اور ایک بندہ بھی نہیں پکڑا جاتا، تو پھر میں کیا آپ کو بے بس سمجھوں یا آپ کے کولیشن پارٹنرز کو بے بس سمجھوں؟ بات سنیں، جو ٹارگٹ سانحہ عاشورہ کے بعد بولٹن مارکیٹ ایشو، بولٹن مارکیٹ کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ، اور اس سے پہلے کا راؤنڈ، اس سے پہلے کا ایک راؤنڈ MQM کی ڈیمانڈ یاد ہے آپ کو کہ اگر پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر رینجرز اور فوج کو آنے دیں، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے۔ یہ MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم کلنگ نہیں چاہتے، خدا کے لیے اس کو روکو۔ جو کچھ بھی کراچی ساؤتھ میں ہوا کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ہمارے کارکن کا سر کاٹ کے سڑک پر رکھ دیا گیا، سب رپورٹڈ انسیڈنٹ ہے۔ ہم نے کہا بھائی خدا کے لیے 125 کارکن MQM کے ٹارگٹ، اگر کسی کے ٹارگٹ کلنگ میں سب سے زیادہ لوگ مارے تو MQM کے ہیں، مگر ہم دعویٰ نہیں کرے، ہم تو ریکمینڈ، ہم نے تو جو وہ ہے سارے وزیر داخلہ، تو پھر وزیر داخلہ کو آپ نے ایکشن کیوں نہیں دیا؟ ہم نے تو کہا، ہم تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ فوج کو لے آؤ، تو ہمارے عمل کو غیر جمہوری کہا گیا کہ نہیں فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دینے پڑے نا اختیارات رینجرز کو، تو اس کا مطلب ہے وزیر داخلہ انہوں نے کہا مفاہمت کی ہتھکڑیاں پہن رکھی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آج دینے پڑے نا رینجرز کو اختیارات، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے for God's sake, enough is enough. So that means the provincial government کا جو ایک لوگوں کے اوپر جو ایک اعتماد ہے provincial government سے وہ ہٹ گیا نا، ختم ہو گیا۔ Rangers are in support of the provincial only when police fails to do. It's required. That means it is required. It's required. اگر یہاں پر گورننس کا ایشو ہے تو میرے پاس تو گورننس نہیں ہے جیسمین، اس وزارت داخلہ کی، میرے پاس جو گورننس ہے کہتے ہیں آپ میری گورننس کرنے دیتے، دیٹ از واٹ ہی سیز، کہ جیسے ہی رینجرز کو اختیار ملا ہے پہلی ریڈ تو ہمارے دفتر پہ ہوئی ہے۔ ڈڈ وی سے اینی تھنگ لائبریریا میں؟ جی۔ ڈڈ وی سے اینی تھنگ؟ نو۔ کارکنان بیٹھے تو انہوں نے تلاشی لی ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، ایوری تھنگ واز آلرائٹ، وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ۔ سو یو آر ہیپی ود دس؟ اگر یہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی لسٹ آئی ہے تھانوں کی کہ ان تھانوں میں رینجرز کے حوالے کیا گیا ہے، اس میں کراچی ساؤتھ نہیں تھا۔ کیا کراچی ساؤتھ میں گینگ وار کا ایشو نہیں ہے؟ کیا کراچی ساؤتھ میں ٹارگٹ کلنگز نہیں ہوئی؟ ٹارگٹ کلنگز ور انیشیٹڈ فرام کراچی ساؤتھ۔ تو اگر اس طریقے کے ڈیویس ایکٹس ہوں گے تو پرابلم ہوتی ہے۔ اکراس دا بورڈ ہو، سب کے ساتھ ہو، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے تو سب کی بہت اچھی بات۔ لاسٹ میں کامنٹس آپ تینوں سے لینا چاہوں گی، ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے جو ہوا اس پہ پاکستانی حکومت اور ہمارے سفیر کیوں اتنا ناکام نظر آئے؟ دیکھیے مسئلہ یہ جو مجھے اپیرنٹلی دکھائی دیتا ہے کہ جو میں اس بات کی حمایت یا اختلاف نہیں کر رہا کسی سے، جو جوڈیشل سسٹم ہے اصولی طور پر ہمارے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یہاں تک کہ حکومت کا بھی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو پاکستانی سفارت خانہ کر سکتا رہا وہ کر سکتا تھا کہ بیسٹ لائر پرووائڈ کر دے، لائرز کی فیس دے دے، وہ ساری چیزیں ہوئیں، مگر اس کے باوجود جو ایک کریٹ نظر آنی چاہیے تھی ویو، گو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کہا، جو ایک ویو کریٹ ہونی چاہیے تھی،
شاید وہ نہیں ہو پائی جو آپ کر سکتے تھے، جو کیا جا سکتا تھا اگر کی جانے کی کوشش کرتے. سینیٹر طلحہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین آن اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر ہیں سینیٹ کے، آپ نے اس حوالے سے بہت آواز اٹھائی اور پریس کانفرنس بھی کی. حکومت میں آپ بھی کولیشن پارٹنر ہیں، اتنی ناکامی کیوں نظر آئی؟ کچھ تھوڑا سا تو پریشر بنا لیتے آپ لوگ، کچھ تھوڑا سا تو پریشر ڈالا جا سکتا تھا. یہ کیسے آپ کے سفیر ہیں جو اپنا کیس ہی پریزنٹ نہیں کر سکتے ایک ملک میں؟ جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ جو سفیر ہیں ہمارے، انہوں نے میرا خیال جہاں تک ہے کہ اندھیرے میں رکھا ہے. کیونکہ مجھے آج ان کے گھر میں جب گیا تو ان کے گھر والے مجھے بتا رہے تھے جی کہ انہوں نے ہمیشہ اچھے کی خبر دی ہے اور وہ کام نہیں کیا جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ صرف پیسے دے کر لائر ہائر کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، اس کو باقاعدہ پرسو کرنا پڑتا ہے اور باقی معاملات کے اندر بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا